انبیاء کرام علیہم کے جانے کے بعد ہر امت میں اس طرح فرقہ واریت پھیلی ہے. ظاہر ہے ایک سینٹرل لیڈر جب نہ ہو تو اختلافات آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کو پارا پارا کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اس امت میں بھی آپ دیکھ لیں, بریلوی خوش ہیں کہ ہم جی عاشق رسول ہیں, اور وہ عشق رسول اس وقت تک ہے جب تک تھانوی رسول اللہ نکلا تھا. جب چشتی رسول اللہ نکلا اب بزرگوں کی معرفت کے نام کے اوپر دفاع کرنا شروع کر دیا. جو بندی کہتے تھے ہم جو ہے وہ عاشقان صحابہ ہے. جب عمار بن یاسر کے قاتلین کا پوچھا تو حضرت عمار بن یاسر کی صحابیت انہیں نظر ہی نہیں آئی ہے. اہل حدیث کہتے تھے جی توحید تو ہمارے پاس ہے. جب ہم نے ابن تیمیہ سے دکھایا کہ اس نے کہا کہ حوادث کی تو کوئی ابتدا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو بھی قدیم مانا اور مخلوق کو بھی قدیم مانا ہمیشہ سے, ختم ہوگی ان کی توحید. بنو امیہ کی باری آئی, بخاری مسلم بھی ان کی پس پوش چلی گئی. اہل تشیع کے ساتھ بھی یہی ہوا. سب و شتم کے حوالے سے جب مولا علی کے خطبات پیش کیے کہ بنو امیہ کے اوپر سب و شتم نہیں کرنا, علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرنی ہے, تو انہیں ابناج البلاغہ بھی یاد نہیں آ رہی. مولا علی کے خطبات پیش کیے کہ مولا علی نے کہا کہ آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو چکا ہے رسول اللہ کے بعد, اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی آسمانی خبر آتی ہے, لہذا عقیدہ امامت جو تم نے گھڑا ہے اس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب انہیں ناج البلاغہ کہتے ہیں یہ تو کسی سنی نے لکھ دی تھی. ہاں وہ کہہ رہے ہیں سنی کی لکھی ہوئی ہے. یعنی جس کے اوپر انہوں نے چندے اکٹھے کیے ان سارے فرقوں نے, جن جن بنیادوں کے اوپر, انہی چیزوں سے منکر ہو گئے. یہ ہے سچائی کی طاقت. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. The damage has been done. لوگ کہتے ہیں یہ نیگیٹو جملہ ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. The damage has been done. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اس سے بڑی بات سورۃ الانبیاء میں آیا, ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں, وہ اس کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے, یعنی the damage has been done کر دیتا ہے. مفتی صاحب قرآن میں حکم تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اور غدیر خون کی حدیث میں بتایا گیا یہ قرآن ہے اللہ کی رسی. اور دوسری چیز اہل البیت ہے, ان کے معاملے میں اللہ کا خوف تمہیں دلاتا ہوں. تو الحمدللہ قرآن کی توحید بھی اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہے, اور اہل بیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے فرقے سے آپ لانے برات کریں اور قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں, قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر وہ آیت فٹ ہوگی, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. اس شخص کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فرقے بنائے. ہم بھی جو اہل سنت کی ٹرم یوز کرتے ہیں یہ منہج کے طور پر ہے, فرقے کے طور پر. اہل سنت کے لوانا بھی فرقہ واریت ہے. اہل سنت فرقہ وہ ہوگا جو اس کی بنیاد پہ دوسرے فرقوں کو کافر کہے گا, جہنمی کہے گا. اہل سنت منہج یہ ہوگا کہ وہ بتائے گا قرآن و سنت یہ کہتے ہیں, ہم علمی طریقے سے آپ کی اصلاح کرتے ہیں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے, آپ کو چندے دیں گے, آپ کو کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے, آپ ہمارے بھائی ہیں, اپنی اصلاح کریں. ہاں بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں. اس لیے دیکھیں ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. مسجد نہیں بنائی, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ کہیں سے شیطان داخل نہ ہو کہ انجینئر صاحب بھی ہمارے بزرگوں کی طرح ایک فرقہ کھڑا کرنے لگے. اور گالیاں مجھے دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے علمی کتابی فرقہ لانچ کر لیا. تو یار میں ایک سلوگن پڑھ رہا ہوں, اس کا علمی کتابی کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ فرقے کے طور پر ہے کوئی نہیں. ہم مسلم ہیں. وہ تو بات کی تھی کہ علم اور کتاب کی بنیاد پہ چلنا چاہیے, قرآن اور سنت کی بنیاد پہ چلنا چاہیے. ہم مسلم ہیں, کوئی علمی کتابی نہیں, بالکل کلیئر کٹ ہے. جان بوجھ کے ہمیں وہ گالی نہ دو جو تمہارے بزرگوں کو لگتی تھی. کہتے ہیں جی دیکھیں اس نے بھی فرقہ بنا لیا. اور بھائی تمہارے بزرگوں نے مسجدیں بنائی, مدرسے بنائے, چندہ بک بنائی, ہم نے کوئی ایک گندگی بھی تمہارے بزرگوں والی نہیں کی, تو فرقہ کہاں سے بنا لیا؟ اس سے بڑھ کر تم نے کہا کہ دوسروں کو چندہ دینا حرام ہے, ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں سب کو چندہ دیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں. نماز بندہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتا ہے, وہ کسی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, بالکل کلیئر کٹ. سب کانٹیننٹ میں دین تصوف تھا جو پہلے حنفیت کے نام سے تھا, اسی کے لیے ایک مرکزی بنائی گئی, آپ سمجھ لیں خانقاہ یا دارالعلوم. دین تصوف کو بچانے کے لیے 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا. قاسم نانوتوی صاحب نے یہ مدرسہ بنایا, اور پھر ان کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب, وہی میاں والے, میاں, آج ذرا ان کو معاف کر دیتے ہیں ورنہ بات میاں کی طرف چلی جائے گی. پھر ان سے اختلاف کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے 1904 میں منظر الاسلام مدرسہ بنایا بریلی کے اندر, اور انہوں نے کہا اصل حنفی ہم ہیں, یہ وہابیوں سے متاثر ہوئے حنفی ہیں, پیور حنفی ہم ہیں. پھر دو فرقے بن گئے,
हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी। 1904 में आला हजरत ने मदरसा बनाया। 1905 में, आज है 8 दिसंबर 2024, आज से 120 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूं। 1905 में आला हजरत ने फिर पहला मिसाइल फायर कर दिया देवबंदियों के ऊपर बाकायदा। हुस्सामुल हरमैन लिखी, हरमैन की तलवार, 5 कुफर के फतवे लगाए, पहला गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के ऊपर और बाकी के 4 उलमाए देवबंद के ऊपर। और उन पर उस वक्त के जो सूफी हरमैन के उलमा थे, आजकल के नहीं, उस वक्त के जो दीन तसव्वुफ के कस्टोडियन थे, उनसे बकायदा सिग्नेचर लिए, बम फाड़ दिया इनके ऊपर। उन्होंने खत लिखा मदरसा देवबंद में कि यहां हिंद से एक स्कॉलर आए हैं अहमद बरेलवी, उन्होंने बताया कि तुम्हारे तो ये अकीदे हैं, तो तुम क्लैरिफिकेशन दो। 26 क्वेश्चंस उन्होंने भेजे इनको। उसके जवाब में फिर अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखी खलील अहमद सहारनपुरी ने, जो शेख ज़करिया कांदलवी जिन्होंने फज़ाइल अमाल लिखी है, उनके पीरो मुर्शिद थे। फज़ाइल अमाल में उनका जिक्र भी वो करते हैं। 35 उलमाए देवबंद ने ऑलमोस्ट साइन किए। उसमें अशली थानवी साहब के सिग्नेचर भी उस किताब पे हैं कि हमारे ये अकीदे हैं। और उस किताब का लुब्बे लबाब यह है कि हम वाबी नहीं है, हम असल सूफी हैं, हम दीन तसव्वुफ के मानने वाले हैं। अहमद बरेलवी हम पर वाबियत का इल्जाम झूठा लगा रहा है। हमारे तो वही अकीदे हैं जो सूफियों के अकीदे हैं। और गुस्ताखाना इबारतों की बातिल तवीलात पेश की, वो आज तक इनके गले में अटकी हुई है। किताब का नाम रखा अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठाए हुए बाबे के ऊपर, यानी वो सिठाया हुआ बाबा, उन्होंने अहमद बरेलवी को कहा। हुस्सामुल हरमैन में आला हजरत ने इन्हें मुर्तद और वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर किया और कहा इनके कुफर के ऊपर इजमा है, और कहा कि शैतान के पैरोकार हैं। चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया, जो शैतान इब्लीस लईन के पैरोकार हैं, जैसा कि रवाफिज शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं। वो कहते हैं राफजी शिया तो शैतान अत्ताक छोटे शैतान के मानने वाले हैं। ये जो वहाबिया शैतानिया देवबंदिया फिरका है, ये बड़े शैतान जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आया था, ये उसके फॉलोअर है। बिल्कुल ठीक बात है। देखें, रवाफिज तो साहबा के गुस्ताख है ना, देवबंदी तो गुस्ताख रसूल है, तो गुस्ताख रसूल तो फिर बड़ा शैतान होगा ना। लॉजिकली बात आला हजरत की ठीक थी। फिर उन्होंने गुस्सा निकाला, उन्होंने कहा अल मुहन्नद अल मुफन्नद। उन्होंने कहा था हुस्सामुल हरमैन, हरमैन की तलवार, इन्होंने कहा हिंद की तलवार एक पागल बाबे के ऊपर। और उसके उन्होंने स्टार्ट में कहा कि ये बरेलवी फिरका और इनका जो बाबा है अहमद बरेलवी, ये एक शैतानी लश्कर है जो हम उलमाए देवबंद रदी अल्लाह अन्हुम पर हमलावर हुआ है। 14वीं सदी के मौलवियों रदी अल्लाह अन्हुम, जैसा कि शयातीन अंबिया पर हमलावर होते थे। यानी उन्होंने कहा कि अंबिया के कस्टोडियन कौन है? उलमाए देवबंद रदी अल्लाह अन्हुम का। और उनके मुकाबले पर जो काफिर शयातीन थे, उनके कस्टोडियन कौन है? अहमद बरेलवी और उनकी जमात। यानी उन्होंने भी इनको काफिर ही कहा। बाज देवबंदी कहते हैं नहीं, हमारे बुजुर्गों ने तो शैतानी लश्कर का है, उनको काफिर नहीं कहा। हमने कहा था ना, पुरानियां गल्ला, पुराने बाने। अंबिया के मुकाबले पे जो शयातीन आते थे वो काफिर शयातीन होते थे, मुसलमान शयातीन होते थे। ये इन्होंने सुर्खी पाउडर लगा के ना एक कुफर का फतवा लगाया, और मैंने गर्म तौलिया इन दोनों के मुंह के ऊपर फेर दिया अल्लाह के फजल से। शैतानी लश्कर। और फिर उसमें उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि हमें ये वहाबी कह रहे हैं। उन्होंने कहा हम वहाबियों को तो खवारिज समझते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनकी जमात को हम खारजी समझते हैं। ये अल मुहन्नद में लिखा। और उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग तो पहले ही लिख गए थे। फतावा शामी में दुर्र मुख्तार के ऊपर हाशिया लिखा इब्ने आबदीन शामी ने। ये वही बदबख्त है जिसने कहा था कि अपने पेशाब और खून से सूरह फातिहा का तावीज लिखने से अगर माथे पर शिफा हो तो आप लिख सकते हैं। जी जी जी, 1252 हिजरी में ये अपने अंजाम को पहुंचा। ये कोई बहुत पुराना नहीं है, इसको मरे हुए भी 200 साल नहीं हुए। लेकिन आला हजरत और उलमाए देवबंद से ये बड़ा ही था, क्योंकि आला हजरत इनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो वो दुर्र मुख्तार पे हाशिया है रद्दुल मुख्तार, यानी दुर्र मुख्तार पे जो एतराजात थे उनको उन्होंने दूर किया रद्दुल मुख्तार में। ये मुख्तार में खा हलवाई वाली है और दुर्र मुख्तार में खा है खरगोश वाली। और उस फतावा शामी में उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनकी जमात ये शैतान का सींग है, खवारिज है। उसी लेगेसी को अल मुहन्नद में जो बंदियों ने यूज किया कि आला हजरत हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, हम पीछे से तो इनको खारजी मानते हैं, हम भी खारजी मानते हैं। आज वैसे देवबंदी अहले हदीस एक हो गए हैं सिर्फ बरेलवियों का मुकाबला करने के लिए और रियालों के चक्कर में, अदरवाइज ये एक दूसरे को काफिर समझते थे। तो ये जवाब में उन्होंने उनको क्लैरिफाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो किताबें आज तक प्रिंट हो रही हैं। मैंने गार से दरियाफ्त नहीं की हैं, इनके सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं, खुद प्रिंट करते हैं। हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है, एक एक रेफरेंस हम यहां पर डिस्प्ले भी करवा देंगे इंशाअल्लाह ताला। इल्मी पॉइंट नंबर 3, जो मौलवी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला पर फतवाबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, दीन तसव्वुफ और मसलक आला हजरत यही है जो वो बयान कर रहे हैं, उसमें बार बार वो एक जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि उलमाए हरमैन ने जो इन्हें काफिर डिक्लेयर किया था
حسام الحرمین میں. تو عام لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ علماء حرمین کیوں کہہ رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو علماء حرمین ہے نا، یہ 1926 میں سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جو سلفی تحریک تھی یا عرب کی ریولوشن تھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف، وہ کامیاب ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ سعودی عرب بنا. اس سے پہلے یہاں صوفی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس ذات کا صوفی بیٹھا ہوا تھا کہ آج کے صوفی ان کے سامنے شاہی کوئی نہیں ہے. جو شرک اور بدعتیں ان کے اندر موجود تھی، اللہ نے ان کی کمر توڑ دی اللہ کے فضل سے. سلطنت عثمانیہ نے 400 سال تک، 1517 سے لے کر 1917 تک، کتنے سال؟ 400 سال کعبہ شریف کی جمعیت کو توڑا. 4 مسلح اس میں ڈالے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پر ہیں، نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، پیرلل میں جماعتیں ہوتی تھی، 4 مسلح ڈالنے پڑ گئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے. یار یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک مسلح رکھتے، فجر کی نماز حنفی پڑھاتے، ظہر کی شافعی پڑھا لیتے، عصر کی حنبلی پڑھا لیتے، مغرب کی مالکی پڑھا لیتے، یوں چلتا رہتا کام. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل نہیں تھے نا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ چاروں اہل سنت کے ائمہ ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، ہم اماموں کو کچھ نہیں کہہ رہے. جس طرح کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا، جیزس کرائسٹ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ المتوفا 150 ہجری، امام مالک المتوفا 179 ہجری، امام شافعی المتوفا 204 ہجری، امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری. انہوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہمارے ناموں کے اوپر مسلح ڈالو اور فرقے کھڑے کر دو. ورنہ سلطنت عباسیہ نے تو حنفیت قبول کر لی تھی نا. قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر کے تلوار کے زور کے اوپر حنفیت پھیلا دی تھی نا. اس وقت 4 مسلح نہیں ڈالے گئے، حنفیوں کے پاس ہی مسلح تھا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا، باقیوں کو ڈنڈے کے زور پہ کہا کہ اسی کے پیچھے نماز پڑھو. سلطنت عثمانیہ جب آئی تو انہوں نے کہا کہ یار آپ اختلاف ختم کرو، اتنے عرصے سے یہ کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں آپس میں. ہاں کتوں کی طرح، کیونکہ علماء سو کو کتا کہا گیا قرآن میں، تو یہ ایک دوسرے کو علماء سو ہی سمجھتے ہیں. تو ان کا جھگڑا ختم کرو، چاروں کو اپنی اپنی ہڈی ڈال دو. ہاں لو سامو، تاکہ یہ آپس میں نہ لڑے. پاکستان بننے سے پہلے حاج عمرے کی جتنی کتابیں ہیں نا، ایون بہار شریعت آج تک پرنٹ ہو رہی ہے، یا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی نے لکھی تھی. انہوں نے بھی حاج والے چیپٹر میں 4 مسلوں کا نقشہ جو کیا ہوا ہے اور بتایا کہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اے مسلے دیکھ لو. لو سامو، ہمارے پاس کلر تصویریں بھی ہیں اس زمانے کی 1925 کی. مسلح تو انہوں نے اٹھا لیے تھے 1925 میں، لیکن ان کی جو بلڈنگز تھی نا وہ 1955 میں توسیع کے نام پہ انہوں نے توڑی ہیں. پہلے بلڈنگ نہیں توڑی تھی، ان کو انہوں نے ہڈی دے کے رکھی کہ ہو سکتا ہے کہ مسلح واپس ہی آ جائے. فوراً توڑ دیتے تو ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی. جس طرح انہوں نے باقی مزار تو فوراً گرا دیے، لیکن گنبد خضرا نہیں ہٹایا، اس لیے کہ اس وقت اس طرح کا کوئی ریئیکشن سامنے آ سکتا تھا. گنبد خضرا بھی 7ویں صدی ہجری میں رکھا ہے. ایوبی ڈائنسٹی کا جو بادشاہ تھا مملوک سلطنت کا، الملک المنصور قلاوون، اس نے رکھا ہے. اس سے پہلے 650 سال تک گنبد خضرا نہیں تھا، حالانکہ ٹیکنالوجی قبل از مسیح تھی. آیا صوفیہ نبی اسلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. گنبد خضرا جیسے 1 درجن گنبد اس میں سے نکلتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر اربوں ڈالر جزیہ دیتی تھی. حضرت عمر سونے کا گنبد رکھ سکتے تھے رسول اللہ کی قبر مبارک پہ، نہیں رکھا. حجرہ عائشہ اس طرح نہیں رہا. اس کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں نبی اسلام کی وفات کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 سال کے بعد ڈوم آف دا راک اس نے بنوایا یروشلم میں. قبۃ الصخرہ، وہ جو گولڈن ڈوم ہے جہاں سے نبی اسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اس چٹان کے اوپر بنایا. لیکن اس نے قبر رسول پہ گنبد نہیں بنوایا. اسے پتا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس زمانے میں تو مسلم شریف نہیں تھی لیکن حدیث تو موجود تھی. میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. 650 سال تک مسلمان بچے رہے، اور پھر 678 ہجری میں جا کے یہ بدعت کی. ایک سنی بادشاہ نے، ملک المنصور قلاوون سنی تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ تھا، اور میں نے بھی ایک لیکچر میں بیان کر دیا تھا بھائی یہ سنی تھا، ایوبی ڈائنسٹی کا تھا، مملوک امپرر تھا یہ. اور اسی صدی میں دوسری بدعت شروع کی الملک المظفر نے، وہ بھی ایوبی ڈائنسٹی کا مملوک امپرر تھا. 630 ہجری میں اس نے یہ 12 ربیع الاول والا جو ایک معاملہ ہے، یہ میلاد کا کام شروع کیا، اور پھر اس کو گود لے لیا سلطنت عثمانیہ نے. انہوں نے 12 ربیع الاول کی چھٹی بھی ڈکلیئر کر دی بعد میں، اور یوں یہ سارے کا سارا سلسلہ چلا. تو یہ علماء حرمین سے مراد ہیں صوفی علماء جو پہلے کے تھے. اب وہاں پہ سعودی حکومت آئی، انہوں نے 4 مسلح ان کے ختم کیے، اور دیکھیں سنت کے مطابق امام کو انہوں نے کھڑا کیا مقام ابراہیم پر. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. ایسی بدبختی تھی ان کی، مقام ابراہیم کے اوپر ان کا مسلح نہیں رہا. 4 مسلح مقام ابراہیم سے ہٹ کر کے تھے، کیونکہ سب کی خواہش تھی کہ ہمارا مسلح لگے. انہوں نے کہا کسی کو نہیں دے دے. اب مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور میں نے پریڈکشن کی ہے الحمدللہ قیامت تک کے لیے کہ اب یہ مسلح واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ حنفیوں کے 2 مسلح ہو چکے ہیں.
हनफिया बरेलविया और हनफिया देवबंदिया एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझते। लो सामो, और ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हजरत ईसा ने मरियम भी फिका हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। अगे तो सोना फिका हनफिया बरेलविया के मुताबिक या फिका हनफिया देवबंदिया के मुताबिक। अब जो ये बाबा छोड़ के गया इतनी लंबी, उस बेचारे को क्या पता था कि मेरे ही 2 बच्चे हो जाएंगे, आगे होंगे दोनों हलाली, लेकिन एक दूसरे को हलाली नहीं मानेंगे। ये मैं रूहानी टर्म में हलाली की बात कर रहा हूं, ये वो बिगॉटन वाली ना समझिएगा। शेख अहमद सरंदी अल मुतवफ़ा 1034 हिजरी, जिन्हें ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी कहते हैं, और वो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट है, उसने अपने आप को खुद मुजद्दिद डिक्लेयर किया हुआ है, और मुजद्दिद भी कहा मैं 1000 साल का मुजद्दिद हूं। और उसने ये कहा कि पिछला 1000 साल जो है ना, ये नबी इस्लाम ने कवर किया हुआ है। 1000 साल के बाद किसी ऐसे बड़े मुजद्दिद की जरूरत है जो उलुल अज़म पैगंबरों का नायब हो। तो चूंकि अब खत्म नबूवत हो चुकी है, अब नबी तो नहीं आना, तो अल्लाह ने मुझे भेज दिया है, अगले 1000 साल मैं कवर करूंगा, यानी नबी इस्लाम के 1000 साल पूरे हो चुके। अब मुझे बताइए क्या है? और ये सारी बातें गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने अपने हक में इस्तेमाल की हैं। उसने कहा मैं को नवा काम पाया, मेरे तो पहले भी मुजद्दिद साहब यही काम पा के गए। उससे पूछा जा रहा है कि भाई तू कहां से मुजद्दिद है? मुजद्दिद तो 100 साल का होता है, जो अबू दाऊद में हदीस है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है कि अल्लाह ताला हर सदी के किनारे के ऊपर मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा भेजेगा जो दीन की तजदीद करेगा। पहली सदी के मुजद्दिद है उमर बिन अब्दुल अजीज अल मुतवफ़ा 101 हिजरी, बिल्कुल सदी के किनारे पे आए, जिन्होंने बनु उमैया का गंद साफ किया। दूसरी सदी के मुजद्दिद इमाम शाफी अल मुतवफ़ा 204 हिजरी, जो हदीस में भी इमाम, फिक में भी इमाम, मंतिक में भी इमाम। उसके बाद फिर इख्तिलाफ शुरू हो गया, हर एक ने अपने अपने मुजद्दिद बनाए हुए। और आखिरी जो मुजद्दिद होंगे वो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल मादी होंगे, उनके ऊपर भी इत्तेफाक है। बीच में हर फिरके का अपना मुजद्दिद है। तो इसने कहा कि 100 साल का जो मुजद्दिद है उसके और मेरे मर्तबे में इतना ही फर्क है जितना 100 और 1000 में होता है। लो सामो, ये कुरान हदीस बयान हो रहा है। और एक हदीस पूछी कि ये 1000 साल का मुजद्दिद कितों कट लिया तू? उन्हें क्या 100 तो बात चुके 1000 आंदा है, तो मैं भी 1000 हो गया वहां। अच्छा, फिर उसने कहा कि मुझे जो अल्लाह ताला ने करामात दी हैं और फजाइल दिए हैं, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इमाम महदी को भी इसका कुछ हिस्सा नसीब हो जाएगा। वो कहता है इमाम महदी ने मेरे सामने शाही कोई नहीं। वो कहता है मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि जो आखिरी मुजद्दिद आएगा ना, जाहिर है वो बात ठीक कर रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में, इमाम महदी तो 100 साल के मुजद्दिद होंगे ना, ये तो 1000 साल का है, तो 10वां ही सही लगेगा ना इमाम महदी नु। और हमारे कराची के जो भोले भाले मुफ्ती साहब हैं, तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो बड़े फख्र से बता रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग जो है मुजद्दिद साहब हैं। जी मुजद्दिद साहब, लो सामो। फिर उसी ने अपने मकतूबात में लिखा है कि हमारे बुजुर्गों ने कश्फ के जरिए देखा है कि जब कुर्बे क़यामत में ईसा इब्न मरियम उतरेंगे तो फिका हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। फिर उसको याद कि यार लोग तो फिर हमें क्रिटिसाइज करेंगे कि तुमने एक पैगंबर को एक उम्मती के अंडर दे दिया है। फिर उनका नहीं, वो इज्तिहाद करेंगे, उनका इज्तिहाद इमाम हनीफा से मैच कर जाएगा। और इमाम हनीफा का इज्तिहाद तो आज ही फारिग होया पे है, एक वाला निकाला है मैंने इनका नासके जे। हम कहते थे अबू हनीफा की कोई किताब दिखाओ रहिमहुल्लाह ताला, ये कहते थे है ना अल फिकुल अकबर। किताब क्या पुड़िया इतनी सी 20-25 सफ़ों की किताब है अल फिकुल अकबर। फिक़ह असगर होती है जो फरोई मामलात है, और फिक़ह अकबर जो है वो कहते हैं अकीदे को। अल फिकुल अकबर का मतलब ये नहीं कि कोई फिक़ह की किताब है, मुराद ये कि इसमें अकीदे बयान हुए हैं, अकीदों की किताब इतनी सी पुड़िया। उसके पहले सफ़े में लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह के वालिदैन हालत कुफर में दुनिया से गए, नाऊज़ु बिल्लाह। इस पर तुर्रा यह कि इनके मुल्ला अली कारी ने अल मुतवफ़ा 1014 हिजरी बकायदा इस अकीदे का दिफा किया। जब लोगों ने एतराज किया कि हुजूर के मां बाप को तुम लोग काफिर कह रहे हो, उसने दिफा किया। एक इन्होंने किताब लभी सी। अब इनके छोटू मौलवी आके कह रहे हैं कि ये किताब साबित ही नहीं है, या अगर साबित है तो ये वाला हिस्सा इमाम हनीफा से साबित नहीं, और सब कुछ ही कोई नहीं साबित है। एक वो सीधे तरीके नाल मुश्किल तो हमें किताब लाभ के दी सी कि अहले हदीस ने मथे मारो कि लो साढ़े इमाम की किताब। अहले हदीस कहते थे ना बाकी 3 इमामों की तो हदीस की किताब है, मुस्नद अहमद बिन हंबल की, अल मुवत्ता इमाम मालिक की, मुस्नद शाफी इमाम शाफी की, सही बुखारी इमाम बुखारी की, मुस्लिम इमाम मुस्लिम की, तो तुम्हारे इमाम की किताब की मैं इतनी मुश्किल लाभ के दी है, ये तुम ही नस गए। वो कह रहे हैं हमारे आला हजरत ने कहा कि बस इसमें मिक्सिंग हो गई है। आला हजरत को नहीं हम मानेंगे, आला हजरत के अब्बे ने, रूहानी अब्बे मुल्ला अली कारी ने दिफा किया हुआ है अल फिकुल अकबर का। आला हजरत तो शाही कोई नहीं मुल्ला अली कारी के मुकाबले पे। लो सामो, देखो इनको इनकी गुमशुदा चीजें भी मैं दरियाफ्त करके दे रहा हूं। मैं कितने अरसे से इनको कह रहा था कि बाबा लबो जड़ा उड़ता हुए, बाबा लबो जड़ा उड़ता हुए, कदे इत्थे नसदे से कदे ओ भी लब ले मैं पीर ज़हीउल हसन अल मारूफ भगौड़े शाह।
ہاں اس نے خود کہا کہ میں منار پاکستان سے اڑ کے بتاؤں گا. سٹو ہاں میں بابا لب لیا جے. پہلے میں کہنا سر میں بابے مار دیتے ایک زندہ جے میں لب لیا جے وہ پکوڑے شاہ جے انہیں آپ کہہ کہ میں اڑ سکنا وا منار پاکستان تم تھلے سٹو. تو یہ کہہ رہے تھے بابے آج کل بھی ہیں وہ اللہ کے حکم سے پردے میں میں پردہ چاک کر دیتا ہے بندہ کر لیا جائے انہوں زبردستی لے جاؤ منار پاکستان تو سٹو وہ کہتے ہیں میں آگے سے بھی بچ جاؤں گا میری مچھ کا بال بھی نہیں سڑے گا. تو بندہ میں لب لیا جائے ان سٹنا تھوڑی ذمہ داری جائے. دیکھو میں نے بریلویوں کتنے مسئلے حل کیے ہیں. امام حنیفہ کی کتاب ڈھونڈ دی بابا ڈھونڈ دیا. یہ ساری خدمات اللہ کے فضل سے اسی پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے. تو شیخ احمد سندی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا اور کہا کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. ولاعوذ باللہ تعالی فقہ حنفی تو اڑی ہونی ختم ہوگی. اصل میں جس زمانے میں شیخ احمد سندی کہہ رہا تھا اس نے تو 4 مسئلے دیکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اینڈ پہ آ کے حضرت عیسیٰ ابن مریم ساڈا مسئلہ رکھن کے باقی ختم کر دیں گے. ان کے پتا سی کہ پہلے ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس سے خطرناک بات جو کی ہے شیخ احمد سندی نے کانوں سے دھواں نکالنے والی, اس نے کہا کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے ہوتا. ہاں اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو فقہ حنفی سے ہوتا. ویسے مجدد صاحب زندہ ہوتے نا تو میں ازراہ تفنن کہتا کہ حضرت صاحب تھوڑی ایک گل صحیح نکلی جائے ایک آیا جائے اس امتی دجال غلام احمد قادیانی اور فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا ہے. ہائے ہائے حنفی بریلوی حنفی دیوبندی حنفی قادیانی فقہ میں حنفی ہے. ان کے نام نہاد خلیفہ نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ ہم حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the Jamaat. ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس بخاری مسلم میں لکھے ہوئے اہل سنت کی جو منہج کی کتابیں ہیں نماز کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا, جبکہ تمہارے بزرگ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے. قادیانی بھی حنفی تھا رفع الیدین نہیں کرتا تھا, اور حنفی بریلوی حنفی دیوبندی بھی رفع الیدین نہیں کرتے. اس سے بڑھ کر ان کے جو غوث پاک ہیں عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری, انہوں نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں ہے. غوث پاک کی 11ویں کھا رہے ہیں کسی 11ویں پر حلوے کے ساتھ ایک پیج فوٹو کاپی کرا کے پیج نمبر 40 قادری پبلشرز کا غنیت الطالبین کا ترجمہ بھی رکھ کے دو وہ چلوا رکھ کے دے دو. چلو حلوے تو بعد پڑھ لیں گے انہیں مطابق عمل کرنا ہے. اور ان سے بھی بڑے صوفی بزرگ امام محمد غزالی المتوفا 506 ہجری, انہوں نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں لکھا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. اور یہ لوگ اگر کوئی رفع الیدین شروع کر دے تو اسے کہتے تھے ان قریب قادیانی ہو جائے گا. اور قادیانی تھوڑے پر آ جائے حنفی بریلوی حنفی دیوبندی حنفی قادیانی. اور یہ نہ سمجھے گا میں ان کو چھیڑ رہا ہوں یہ گالیاں دے رہا ہوں, نہیں یہ گالیاں ہمیں دیتے تھے. اب یہ آگ ہم ان کے گھر میں لگائیں گے کہ ایک غریب تو بدتمیز. پہلے کہتے تھے جی بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. رفع الیدین کا انہوں نے مذاق اڑایا. آپ پتہ کیا کہتے ہیں سارے طریقے ثابت ہیں رفع الیدین ہے ہی سنت ہے نا. اچھا رفع الیدین اگر سنت ہے تو مسواک بھی سنت ہے, چھوڑ دو اس کو بھی. پیلی چپلیں بھی تم نے خود سے سنت ڈکلیئر کی ہیں, چھوڑ دو اس کو بھی. پگڑی بھی سنت ہے, چھوڑ دو اس کو بھی. حالانکہ یہ سنتیں وہ نہیں ہے کہ جن کے چھوڑنے کے اوپر کوئی گناہ ہو, اس کو نبی السلام نے خود ہی ریلیکس کر دیا. لیکن جو نماز کا طریقہ ہے یہ وہ سنت ہے جس کو جان بوجھ کر اگر کوئی بدلے گا تو وہ لعنت کا مستحق ہوگا. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سنت چھوڑنے والے پر لعنت, اس سنت سے مراد مسواک نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. پگڑی نہیں ہے, اس سے مراد وہ سنت طریقہ ہے جو نبی الاسلام نے سکھایا. تو رفع الیدین فرض نماز کے اندر جب آپ کرتے ہیں تو وہ سنت طریقے کے طور پر ہوتا ہے, وہ جسٹ ایک سنت کے طور پر نہیں ہوتا جس طرح مسواک ہے. رسول اللہ کا طریقہ آپ نہیں بدل سکتے. نفرت ہے تو اسی کے ساتھ ہے. باقی چھوٹی چھوٹی سنتوں جو خود سے بدعتیں سنتیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں ان پہ بھی عمل کرتے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں آپ, انہوں نے مسواک کے لیے علیحدہ خانہ بنوایا ہوتا ہے. رفع الیدین دی باری آندی ہے تو اپنے پیرانے پیر کے ہی منکر ہو جاتے ہیں. انہیں جی وہ تو حنبلی تھے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا میں حنبلی ہوں. انہوں نے تو غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ میں اہل حدیث اہل سنت فرقے کو حق پہ سمجھتا ہوں. انہوں نے تو اہل حدیث لکھا ہوا ہے, لو سامو. اور اس سے بڑھ کر انہوں نے حنفیوں کو کہا یہ جہنمی فرقہ ہے. ہاں کہتے نہیں وہ اس زمانے کے حنفی تھے, ان کو کہا تھا. پھر انہیں پتا انہوں نے کیسے رینٹ لکھتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ کتاب میں تبدیلی ہوگی, ہو بھی لکھا جائے تھلے آشیے بھی نا کہ ہو سکتا ہے غوث پاک کی کتاب تبدیل ہو گئی ہے. بس کتاب ہی تبدیل ہوگی, غوث پاک تو ابھی بھی میں مار دیتا. ٹھیک ہے, سب کچھ ہی ختم ہو گیا. تو یہ دین تصوف تھا جس کو یہ لے کر چل رہے تھے. وہ آپ کو حنفی بریلویت حنفی دیوبندیت اور حنفی قادیانیت کی شکل میں نظر آ رہا ہے. باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہوگا. ہم تو صرف چیزیں ہائی لائٹ کر سکتے تھے سمجھانے کے لیے. الحمدللہ میں نے جس طریقے سے ایک پبلک لیول کے اوپر بات پہنچائی ہے اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ہٹ درمی پہ آتا ہے
تو اس کی اپنی مرضی ہے. سیدھی سی بات. میں ہوں مسلم علمی کتابی